ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. میرا تاج شریعت سلامت رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأواي عند الشدائد فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمد وجعل بها إمام أهل السنة أحمد رضا عبدا بحرز السيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چاہوں گا کہ عوام زور سے پڑھے. سنی مرے نہیں ہیں, سنی زندہ ہیں. ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. تو عوام زور سے پڑھے. میں نے اس سے پہلے بھی مفتی احتشام الدین صاحب قبلہ جب خطاب فرما رہے تھے, میں نے دیکھا کہ عوام بہت ہی سست ہے. درود جب پڑھنے کی باری آئے تو سنی خاموش نہیں رہتا ہے, زور سے پڑھتا ہے. تو ایک بار جتنی عوام یہاں بیٹھی ہے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر نور پر جلوہ افروز علماء ذوی الاحتشام, بالخصوص خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند و خلیفہ حضور تاج الشریعہ بانی ادارہ حضرت علامہ و مولانا محمد منظور عالم صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ, دیگر حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج دارالعلوم عربیہ جیلانیہ کے سالانہ جشن دستار حفظ کے موقع سے یہاں قرآن پاک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اور ایک دوسری سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ تو کرتے ہی رہتے ہیں, بلکہ آج میرے لیے زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے, ہم ایسی شخصیت کا دیدار کر رہے ہیں جس نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا دیدار فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے, میں کیا ان کی تعریف کروں, جس نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی صحبت پائی ہے. ان کے جلوے ایسے لوگوں میں ضرور نظر آتے ہیں. اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی کیا تعریف کی جائے. میں اپنے پیر و مرشد کی زبان میں کہوں گا, متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر.
سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنے حوالے سے کہا تھا مفتی اعظم کا ذرہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ جب ذرے کا یہ حال ہے تو پھر سراپا حال کیا ہوگا ان کا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ہی دین ہے آج جو یہ علم کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اور ایسے ایسے مقدس لوگ ہمارے درمیان میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا منظور احمد صاحب قبلہ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور اس سرزمین پر مجھے پتا چلا اس ایریا کا نام بھی ازہری نگر ہے۔ اس سرزمین والوں کے لیے مولانا منظور اہل سنت کی جان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمارے دیگر علماء کو سلامت رکھے۔ مجھ سے بڑے بڑے یہاں موجود ہیں، میں مکتب میں پڑھنے والا ان کے سامنے ہوں۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور پھر میرے پیر و مرشد، میں اصل میں ترنم میں وہ کلام پڑھنے والا تھا، لیکن وقت کی تلوار جو ہے میری گردن پہ لٹک رہی ہے اور مجھے نکلنا ہے، اور میں امام آدمی ہوں، امام لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ میں پہنچنا بھی ہے مجھے کل۔ میں اسی لیے اپنے پیر و مرشد کا یہ کلام بہت پڑھتا ہوں جس کے ہر شعر سے اہل سنت کے عقیدے جلتے نظر آتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، علماء کا حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا حکم سر اور آنکھوں پر ہے۔ انشاءاللہ وہ دعا کرتے رہیں گے تو میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ تو درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں۔ میں چاہوں گا سارا مجمع مل کر کے پڑھے۔ پتہ ہے یہ کلام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول کلام ہے۔ یہ میرے پیر و مرشد نے اس وقت یہ لکھا تھا جب آنکھوں کی آپریشن، آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہو رہا تھا، اور اس کلام کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آپریشن کو کامیاب فرما دیا تھا۔ تو اس کلام کو ہم اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آج گناہوں کی بیماریاں جو ہمیں لگی ہیں اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ گناہوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ نیت کے ساتھ ہم یہ کلام پڑھتے ہیں۔ جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جس کا عقیدہ ہے وہی پڑھے گا۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، جہاں بانی
عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. آج سیاسی اعتبار سے بھی کچھ لوگ اڑ رہے ہیں اور بابا گیری کو بھی لے کر کے بہت اچھل رہے ہیں. طریقت کے نام پر، مولائیت کے نام پر ڈنڈورا پیٹنے والے. ان سے کہہ دیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں. واہ واہ واہ. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت جنت رسول اللہ کی. نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر ماں لو جاں ان پر فدا کر دیں. پدر مادر برادر ماں لو جاں ان پر فدا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں. آپ کو پتہ یہ شعر کتنی اہمیتوں کا حامل ہے. اس وقت کے قاضی القضات فی الہند جانشین حضور تاج الشریعہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان ادام اللہ اقبالہ کو خود میں نے دیکھا ہے. کئی بیماروں پر یہی شعر پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. تو دم کیا کرو اپنے بیماروں پر پڑھ کر کے. کس کو؟ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں. اب ایک بار جو ہے محبت کے ساتھ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو، آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں فرق مٹانے آیا تھا، اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی جو ہے اس پر دلیل ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی امتیاز کو ختم فرما دیا. لیکن جو اسلام فرق مٹانے آیا تھا، جب وہ فرق کرنے پر آتا ہے تو قرآن پاک میں دو مقام پر اللہ نے دو طرح سے فرق فرمایا ہے. اسلام فرق مٹانے آیا تھا، لیکن جب وہ فرق کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. اب ان جنتیوں کے اندر بھی اسلام نے ایک فرق رکھا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے محبوب تم کہہ دو
جو علم والے ہیں اور بے علم ہیں یہ برابر نہیں ہیں. یعنی اسلام نے فرق مٹایا، لیکن جب فرق رکھا تو علماء کی عظمت کو واضح فرما دیا، علماء کرام کی عظمتوں کو بلند فرمایا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو علم والے ہیں یہ جاہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بے علم کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت علامہ مولانا منظور صاحب قبلہ نے یہاں جو ایک علم کا باغ لگایا ہے اور یہاں کے اساتذہ پوری محنت سے اسے سینچتے ہیں اور یہ پھول پیدا کرتے ہیں جو آج ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. یہ علماء، یہ طلبہ قبرستان سے گزر جائیں، علماء جانتے ہیں اللہ قبرستان کے مردوں سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے. مولانا منظور صاحب نے یہاں ادارہ قائم کر کے صرف تمہارے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے، یہ پھول دے کر کے تمہارے زندوں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. صرف مردوں کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، زندوں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں. اور میرے عزیزو، ان طلبہ کی ان کی خدمت کرنا، علماء کی خدمت کرنا، آج اس کو لوگ بہت ہی ہلکا لے لیتے ہیں، بہت ہی معمولی کام سمجھتے ہیں. دل کیا تو کر دیا، ورنہ زیادہ دور ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان کے قریب جائیں گے تو یہ صرف ہم سے لینے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا ایک ملفوظ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے. لیکن اس کی ایک عملی تفسیر بھی میرے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا تراب نامی کافر، اس کا نام تھا تراب، یہ کافر تھا. یہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک طالب علم جو ہے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کا قلم نیچے گر گیا. تو اس تراب نامی کافر نے کیا کیا، طالب علم کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، طالب علم کا قلم اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دیا. خیر اس نے یہ کام کیا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو برادری والے تھے، اس کے محلے والے جتنے کافر تھے، انہوں نے خواب کے اندر اسے دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے. یہ حیران ہو گئے کہ یہ تو کافر تھا، یہ ہمارے ہی ساتھ رہنے والا تھا، یہ تو بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، یہ جنت کے باغات میں کیسے ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ اے تراب یہ تو بتاؤ تمہارا عمل کیا تھا جس کی بنیاد پر تم جنت کے باغات میں ہو؟ تو اس تراب نے کہا مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی. کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تراب نامی کافر کو ایمان کی دولت عطا فرمائی؟ جب اس کی برادریوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ عمل کیا تھا، اس نے کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، اس طالب علم کا قلم گر گیا، میں نے اسے اٹھا کر کے دے دیا، اس طالب علم کی مدد کی. اللہ کو یہ مدد اتنی پسند آئی کہ میرے رسول کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہاں میرے عزیزو اس میں غور کریں، تراب نے اپنے پیسے سے پین خرید کر کے نہیں دیا تھا، اس کا قلم نہیں تھا کہ اس نے دیا تھا، طالب علم کا ہی قلم تھا، صرف اتنا کیا تھا کہ اس نے اٹھا کر کے دے دیا تھا. اٹھا کر کے دینا یہ اتنی بڑی مدد ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تراب کو مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں کاش ہم تراب ہوتے، یعنی ہمیں بھی طالب علم کی خدمت کا موقع مل جاتا، اللہ ہمیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا. تو ایک کافر اگر طالب علم کی خدمت کرے، اللہ اسے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. آپ تو کافر نہیں ہیں، آپ تو رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہیں. آپ اگر طلبہ کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، اللہ آپ کو اس کا کتنا صلہ عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المومن،
علم کو لازم پکڑو، کیونکہ علم مسلمانوں کا دوست ہے۔ دوست کے بغیر انسان بے چین رہتا ہے۔ آج مسلمان علم کے بغیر کیسے سکون میں نظر آ رہا ہے؟ علم حاصل کریں، علم لازم پکڑیں۔ اور آج تو ہمارے لوگوں کا حال یہ کہتے ہیں یہ بچے بیچارے، یہ علماء بیچارے، بیچارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیچارے نہیں ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ آپ دیکھو۔ جن کے سینوں میں کتاب کا علم ہوتا ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ بارہ سنتے ہیں، جب کہا کہ بلقیس کا تخت لانا ہے، جن بیٹھا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے مجلس ختم ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کی امت کے، جن کے سینے میں کتاب کا کچھ علم تھا، من الکتاب من تبعیضیہ، کچھ علم تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں ہوتی تھیں ان کے حافظ صرف انبیاء ہوتے تھے۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ رسول اللہ کے غلام جو ہیں اگر بچے بھی ہوں تو اللہ سینے میں اس کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے۔ تو ان کے سینے میں کتاب کا کچھ علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ ملکہ کا تخت پلک جھپکنے میں کتنا تھوڑا سا وقت رہتا ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، اور ادھر جس کے سینے میں کتاب کا کچھ علم تھا، پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل کی دوری پہ جو ملکہ کا تخت تھا وہ اٹھا کر کے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ یہ بیچارے نہیں ہیں، ان کے لیے تم دعائیں کرو یا نہ کرو، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ان طلبہ اور علماء کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو طلبہ کو دیکھ لو، یہ جنتیوں کی جماعت ہے۔ اور میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جنہیں رسول اللہ بہتر فرمائے آج انہیں بیچارہ کہا جاتا ہے، آج انہیں مفلس کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں ازہری نگر کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں کو رزق کی دولت عطا فرما رہا ہے انہی طلبہ کے تلاوت قرآن کی برکت سے عطا فرما رہا ہے۔ یہ تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں، یہ بیچارے نہیں ہیں۔ ان علماء کو ذلت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھو۔ اور میں خاص طلبہ سے بھی کہوں گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا 3 چیزیں اجنبی ہیں۔ حافظ کے سینے میں قرآن اجنبی ہے، حافظ کے سینے میں قرآن اجنبی ہے۔ یہ اس حافظ کی بات ہو رہی ہے جو حافظ تو ہے لیکن بے عمل ہے۔ قرآن اس کے سینے میں بالکل اجنبی ہے۔ اس کے سینے میں قرآن کی دولت تو ہے لیکن جو قرآن کے احکام ہیں اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، جو بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، میں خود نصیحتوں کا محتاج ہوں لیکن مولانا منظور صاحب قبلہ کے توسل سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ دوسرا فرمایا بروں کے درمیان نیک شخص اجنبی کی طرح ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی بندہ اگر اچھا کام کر لے تو پیپر میں آتا ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ کیوں کہہ رہا آج بھی ایسے لوگ ہیں؟ یعنی 100 برے 99 برے ہیں تو اس میں ایک ہی بندہ اچھا ہوتا ہے۔ بروں کے درمیان نیک شخص اجنبی کی طرح ڈھونڈنے سے ملے گا۔ تیسرے مقام پہ فرمایا گھر میں قرآن اجنبی کی طرح ہے۔ یہ ہم میرے عزیزوں، میرے جو یہاں پہ بچے نوجوان لوگ آئے، میں ان سب سے کہوں
گھر میں قرآن اجنبی کی طرح ہے، باندھ کر کے اوپر طاق میں رکھ دیا، اب رمضان شریف آئے گا تو کھلے گا، یا کوئی مر جائے گا تب کھلے گا۔ شادی کے موقع پر بھی قرآن پڑھو تاکہ قرآن کی برکت سے اللہ میاں بیوی کی زندگی میں برکت پیدا فرما دے۔ صرف غم کے موقع پہ قرآن پڑھنے کے لیے نازل تو نہیں ہوا ہے، صرف رمضان میں قرآن پڑھنے کے لیے نازل تو فرمایا کہ قرآن گھر میں اجنبی کی طرح ہے۔ اور ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قرآن کس سے سیکھیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، استقرأ القرآن من اربعہ۔ صحابہ کی ایک کثیر تعداد ہے، لیکن فرمایا 4 لوگوں سے قرآن سے۔ آج ہمارے یہاں جو 100 روپے میں پڑھا دے وہی قرآن سکھائے گا، نہ وہابی دیکھا، نہ دیوبندی دیکھا، نہ کچھ دیکھا، بس ڈال دیا پڑھنے کے لیے۔ جب صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ قرآن کس سے سیکھیں؟ فرمایا 4 لوگوں سے۔ کون کون؟ پہلے نمبر پہ کہا معاذ بن جبل سے سیکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ وہی ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن سیکھو، اور معاذ بن جبل حلال و حرام کے بہت زیادہ جاننے والے تھے، عالم کا لفظ آیا ہے، بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا، آپ سے پوچھا گیا آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا اگر معاذ بن جبل ہوتے تو میں ان کا نام پیش کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاذ بن جبل کو ہم سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا، معاذ بن جبل جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ یہ ان کی شان ہے، کہا معاذ بن جبل سے سیکھو۔ دوسرا نام لیا، کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی ان سے سیکھو۔ یہ ابی بن کعب کون ہیں؟ یہ صحابہ میں امام القرہ ہیں۔ تراویح کی نماز ہو رہی تھی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے مسجد نبوی کے پاس سے، دیکھا پیچھے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور مصلی امامت پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، تو میرے آقا مولا علی نے فرمایا اللہ عمر پر رحم کرے جس نے ابی بن کعب جیسے قاری کو مصلی رسول پہ کھڑا کر کے پوری مسجد نبوی کو بقعہ نور بنا دیا۔ یہ شان ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، کہا ابی بن کعب سے سیکھو۔ اور تیسرے نمبر پر نام لیا، کہا عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو قرآن پاک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون؟ میرے آقا حضور علیہ السلام خود ان سے فرماتے عبداللہ ابن مسعود قرآن سناؤ۔ صاحب قرآن خود عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سن رہا ہے۔ اس قدر بہترین پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک۔ وقت نہیں ہے ورنہ ان کے بارے میں اور باتیں بتاتا۔ چوتھے نمبر پر نام لیا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ کے غلام۔ اس زمانے میں غلام بھی اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، آج کے تو آقا بھی نہیں پڑھ پاتے۔ میں ان آقاؤں کی بات کرتا ہوں جو صرف بنے ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، جن کے مریدوں نے انہیں آقا بنا دیا ہے۔ سالم امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک بار ابو جان کے گھر جاتی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اور وقت پر پہنچ جایا کرتی تھی واپس حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ایک بار تاخیر ہو گئی، رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا عائشہ اتنی تاخیر؟ امی جان نے کہا یا رسول اللہ میں آ رہی تھی مسجد کے پاس سے، کسی قاری کی آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی،
بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں رک گئی سننے کے لیے۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا علم نہیں ہے، پورے محلے کا علم ہوتا ہے، اگل بگل کیا ہو رہا ہے سب کچھ علم رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا؟ کہا رسول اللہ معلوم تو نہیں، لیکن یہ وقت تھا میرے سننے کا۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے پتہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت قرآن پڑھنے والا کوئی اور نہیں، حضرت سالم رضی اللہ عنہ۔ ان 4 لوگوں کا نام لیا۔ کیا اور صحابہ نہیں تھے؟ صدیق اکبر قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے؟ فاروق اعظم نہیں پڑھ سکتے تھے؟ لیکن کہا ان سے قرآن سیکھو، اس لیے کہ ان صحابہ کی اور ذمہ داریاں تھیں۔ تو کہا قرآن سکھانے کے لیے وقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وقت دے سکے وہ۔ آپ سے میں گزارش کروں گا، ویسے تو حضرت نے یہاں انتظام فرمایا ہے، سنی صحیح العقیدہ حفاظ اور قراء کا انتظام کیا۔ سنی صحیح العقیدہ اور اچھے قاری قرآن سے قرآن سیکھنا، کسی بدعقیدہ سے نہیں، ورنہ قرآن کم سکھائے گا، بدعقیدہ زیادہ بنائے گا۔ سنی صحیح العقیدہ اور اچھے قاری قرآن سے قرآن سیکھنا، علم حاصل کریں۔ علم جہالت جو ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے منہاج العابدین لکھا ہے 7 گھاٹیاں عبادت کرنے والوں کے لیے، جب تک وہ 7 گھاٹیاں نہ پار کرے اسے عبادت میں لذت و سرور حاصل نہ ہو۔ ان میں پہلی گھاٹی جو رکھا ہے وہ علم کی گھاٹی رکھا ہے۔ بغیر علم کے عبادت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ علم حاصل کریں، علم کو لازم پکڑیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ تک یہی تمہیں اس علم لے کر کے جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، جہاں علم حاصل کریں وہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بھی حاصل کریں، اپنے عشق رسول کو بچائیں اور عشق رسول کو مزید بڑھائیں، اس لیے کہ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، عقیدے لوٹنے والے بھی ہیں، اعمال کو تباہ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ کے ہی حبلی کے اندر وہ اہل عیسیٰ کا فتنہ بہت زیادہ ابھر رہا ہے۔ شکیل بن حنیف، مردود زمانہ، شیطان وقت اور شیطان سراواں، اس طرح کے فتنے آج آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دولت ہے یہ۔ اور حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کہتے تھے میں یہ نہیں کہتا آگے بڑھو آگے بڑھو، میں یہ کہتا ہوں پیچھے چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، یہاں تک کہ صحابہ تک کے پہنچ جاؤ۔ کامیابی تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، آگے بڑھنے میں نہیں ہے۔ کامیاب تو وہی تھے، اتنے کامیاب تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جیسا ایمان لانے کو کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون؟ صحابہ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ایمان کی تعریف کیا ہے، کتابوں میں تو تعریفیں ہیں، لیکن آپ صرف اتنا کہنا ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان عشق رسول کا نام ہے۔ آج ہمارے عشق رسول کو لوٹنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے ہر طرف سے فتنے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جو ہے اس طرح کے آج بدعقیدے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ جیسا ایمان رکھو، صحابہ جس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے اس طرح سے محبت کرو۔ آج ہمارے اندر وہ محبت نظر نہیں آتی ہے۔ جب محبت سچی ہوتی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔
محبت میں کمی ہو تو پھر ان کے طریقے سے بندہ ہٹتا ہے، لیکن جب جس سے محبت سچی ہو جاتی ہے اس کا طریقہ خود ہی پسند آنے لگتا ہے، خود ہی پسند آنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کی میں ایک دو جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو پیٹھ دکھانے کو کہا۔ جب اپنی پیٹھ سے کپڑے کو ہٹایا تو پورے جسم پر سفید سفید نشان تھے، سفید سفید نشان۔ کہا یہ کیا بیماری ہے؟ کہا نہیں عمر، جس وقت تم تلوار لے کر کے ہم مسلمانوں کے پیچھے ہوتے تھے اس وقت میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا اور کفار مکہ نے مجھے اتنا ستایا تھا کہ مجھے آگ جلا کر کے اس پر لٹا دیتے تھے اور میری پیٹھ کی چربیاں گل جاتی تھی۔ یہ وہ تکلیفیں ہیں رسول اللہ کی محبت میں کھائی گئی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سولی پہ لٹکا دیا گیا، کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دیا جائے۔ اس وقت بھی نماز قضا نہ کی، نماز ادا کرنے کے لیے گزارش کی، کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیا جائے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر اور جب سولی پہ لٹکایا گیا، کہا گیا خبیب کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ رسول اللہ ہو؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ رسول اللہ ہو، میں تو ان کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، مجھے اللہ 76 جانیں دے میں اس رسول محتشم کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ یہ پیار تھا صحابہ کرام کا۔ جنگ احد کے موقع پر کیا اس خاتون کا نہیں پتا واقعہ جس کا باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سب شہید کر دیے گئے؟ جب افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے، گھر سے بھاگی آئی، بتاؤ رسول اللہ کیسے؟ کہا جاتا بیٹا شہید ہو گیا، پھر بھی پوچھتی رسول اللہ کیسے؟ شوہر شہید ہو گیا، پھر بھی پوچھتی رسول اللہ کیسے؟ جب اسے کہا گیا رسول اللہ سلامت ہیں، کہا ایک بار دیدار کرا دو رسول اللہ کا۔ جیسے ہی رسول پاک کا دیدار کرایا گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ عشق رسول ایسی دولت ہے نا میرے عزیزو، آج اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے فتنے تمہارے عشق رسول کو ختم کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ اپنے عشق رسول کو بچاؤ، اور اگر عشق رسول کو بچانا ہے میں صرف ایک طریقہ دیتا ہوں، امام احمد رضا کے کلام کو پڑھا کرو، اگر پڑھ نہیں سکتے ہو تو علماء سے سنا کرو، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ امام احمد رضا کا کلام، اس وقت ہم سب عاشقوں کا سالار امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا کے کلام کو پڑھا کرو، عشق رسول محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو خبیث شکیل بن حنیف ہے، بہار کا رہنے والا، اورنگ آباد کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اچھا میں یہ بتا دوں جہاں وہ پڑا ہوا ہے اس گاؤں کا نام ہی پڑے گاؤں ہے۔ میں نے اپنی مسجد میں 2 سے 2.5 مہینہ جمعہ کے اندر اس مردود زمانہ کا رد کیا، خبیث کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ابو بکر نبی نہیں ہوئے تو تیرے جیسا خنزیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عمر نہیں ہو سکتے تو تجھ جیسے قادیانی پلے کیسے ہو سکتے نبی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمارے اس کائنات کے جو آخری دولہ ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اب ان کے بعد کوئی نہیں، اب انہی کا سکہ چلے گا۔ اس مردود نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا میں مہدی بھی ہوں، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور دجال کہتا ہے آ چکا ہے۔ کون ہے دجال؟ امریکہ اور فرانس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، کہتا امریکہ فرانس کو ملا کر کے لکھو، امریکہ کی اخیر کا کاف الف، فرانس کے شروع کا فارا، دیکھو کافر نظر آ رہا ہے۔ ایسے جاہل خبیث اٹھ کے آئیں گے تو ایمان کا جنازہ نکال دیں گے۔ یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام کے بعد، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تو حضور کے پہلے کے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کچھ کام کریں گے نا۔
اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سلیب کو توڑیں گے جو ان کا نشان ہے یہ عیسائیوں کا. اس نے ابھی تک سلیب کو نہیں توڑا. 50 سال کراس کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام علماء موجود ہیں 40 سال زمین پر وہ رہیں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. یہ 50 کراس کر چکا ہے ابھی تک زندہ ہے. سلیب کو توڑیں گے, دجال کو قتل کریں گے, یہ بھی علماء جانتے ہیں اور اس لیے جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے. ہر فتنے سے لڑنے کا جواب ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمایا, تنہا نہیں چھوڑا ہے ہمیں. میرے غلاموں تمہارے ہاتھ میں میرا دامن ہے, کسی اور کا دامن نہیں ہے. اگر امریکہ اور فرانس دجال ہیں اور یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں, تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تو کب جا رہا ہے امریکہ اور فرانس کو قتل کرنے کا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. خیر, میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں, ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا, میرے عزیزو آپ ایسوں کے بہکاوے میں نہ آئیں, مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں, اور ختم نبوت پر جس نے سب سے پہلے اس امت کے اندر پہرا دیا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. پورے اسلام جب تک رسول پاک علیہ السلام موجود تھے کئی جنگیں ہوئیں, کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ صرف ایک جنگ میں شہید ہوئے. 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی تھی. 1200 میں 700 صحابہ حافظ قرآن تھے. صدیق اکبر نے 1200 صحابہ کو کس کے خلاف؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف. صدیق اکبر نے 1200 صحابہ کو شہید کر کے ان میں 700 حفاظ کو شہید کر کے بتا دیا اگر نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا جان کی پرواہ نہ کرنا, رسول اللہ کے ختم نبوت پہ پہرا دے دینا. واہ واہ, کھڑے ہو جاؤ ان بدتمیزوں کے خلاف. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اور یہ وہابی یہ اس سے کم نہیں ہے. دروازہ اسی نے تو کھولا تھا, شکیل داخل ہو گیا. اسی نے تو لکھا تھا نا اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. اسی نے دروازہ کھولا تھا. اچھا مزے کی بات تو یہ ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, شکیل کے پیچھے جانے والے زیادہ تر وہابی ہی ہیں. لیکن ہمیں تکلیف اس بات کی کہ ہمارے بھی کچھ بچے جا رہے ہیں, ورنہ ہم کبھی اس کے خلاف نہیں بولتے. ہمارے بھی کچھ بچے جا رہے ہیں, ورنہ یہ مردود جتنے چاہے وہاں بھی ساتھ لے کر کے جائے, ہمیں کیا کرنا ہے. وہ بھی اسی کے ہیں, وہیں جانے والے ہیں اور یہ بھی وہیں جانے والا ہے. یہ کہتا ہے میں مہدی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا مہدی الگ ہے, عیسیٰ الگ ہے. امام مہدی کا نام ہوگا محمد, والد کا نام ہوگا عبداللہ, اس کا نام ہے شکیل, باپ کا نام ہے حنیف. اور فرمایا وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے. جب خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا, خلیفہ بننے میں اختلاف ہوگا, وہ مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ آئیں گے. اور یہ دلی میں سب سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں اور عیسیٰ ہوں, اور یہ دلی میں جب اس کو مار پڑی ہے تو وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر کے اورنگ آباد آیا ہے. اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر. حالانکہ جب من مدینہ الی مکہ کہا جائے تو وہاں مدینہ سے مراد عام شہر نہیں ہوتا ہے, وہ رسول اللہ کا شہر ہوتا ہے. خیر اس نے کہا مدینہ کا معنی شہر ہے اور وہ شہر دلی ہے. تو میں کہتا کہ چل ٹھیک ہے, اگر مدینہ سے وہ دلی مراد ہے, حضور نے فرمایا تھا مدینے سے مکہ جائے گئیں گو, تو دلی سے کعبہ جاتا, اورنگ آباد کیوں آ گیا؟ دلی سے مکہ جانا چاہیے تھا. اور امام مہدی کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان, اور یہ اورنگ آباد کے اندر پڑے گاؤں میں بیعت لے رہا ہے. خیر اس طرح کے کذاب اور ملعون اور خنزیر سیدہ پاک کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتے, اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ میرے سیدہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ایسے ملعون سیدہ پاک کی اولاد میں سے نہیں ہوتی. میرے عزیزوں سے بتانا اتنا چاہتا. اور یہ کہتا ہے سیٹلائٹ جو ہے یہ دجال کی کہانی آگی. سیٹلائٹ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا, مکہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا نا. اچھا اب میں جہاں جہاں جاؤں گا میری آنکھ بھی تو وہاں جائے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہیں اور جاؤں میری آنکھ باہر رہے میں صرف اندر جاؤں؟ اگر دجال کی آنکھ جس طرح یہ امریکہ اور دجال, امریکہ فرانس کو کہتا ہے دجال ہیں, تو اگر امریکہ فرانس دجال ہیں تو یہ سیٹلائٹ کو کہتا ہے یہ اس کی آنکھانی آنکھ ہے. آج پورے عرب کے اندر, پورے مدینے کے اندر سیٹلائٹ ہے یا نہیں ہے؟
کیسے داخل ہے؟ تو یہ ملعون، یہ کذاب جھوٹ بول رہا ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمان رسول سچا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ سچ فرمایا ہے. لہٰذا میرے عزیزو، علماء سے قریب ہوں اور ایسے لوگوں کے ہرگز ہاتھ نہ چڑھیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. آج کے دور میں ایمان اس کا اتنا ہی بچا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان بچا ہے جس نے جتنا زیادہ امام احمد رضا کے دامن کو پکڑا ہوا ہے. جس دن امام احمد رضا کے دامن کو چھوڑا، اسی دن سے اس کی گمراہیت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے، علماء جانتے ہیں. آج بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. پاکستان کا نجس الپادری بھی ہے. اس طرح کے بے شمار آج موجود ہیں. امام احمد رضا کا نام لیتے رہے، سنیوں میں محبوب اور مقبول ہوتے رہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا امام احمد رضا کا نام لینے سے اگر سنی عزت دے سکتے ہیں تو سنی ذلیل بھی کر سکتے ہیں ان کے خلاف جانے سے. تو امام احمد رضا کے دامن کو تھامے رہنا میرے عزیزو. محبت رسول سب سے بڑی دولت ہے، عشق رسول سب سے بڑی دولت ہے. حضور علیہ السلام کا عشق نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، سب کچھ بیکار ہے. لیکن جسے حضور کا پیار مل جائے، جسے عشق رسول مل جائے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. آج عشق رسول اگر ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ اور ہم محبت رسول میں سرشار ہو جائیں، یقین جانو ہم خود ہی رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں گے. جب محبت سچی ہوتی ہے تو طریقے پہ خود ہی عمل کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے. میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری فرمان پیش کر کے میں گفتگو مکمل کر دیتا ہوں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اپنے بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے اندر جو طریقے ہیں دنیاوی لوگوں کے اور ایسے کمینوں کے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، کپڑے پھٹے ہوئے. ان جلسوں کا مقصد ہوتا ہے تمہیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول بنایا جائے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے دور نہ کیا جائے. آج ہمارے بچوں کے کپڑے کیسے پھٹے ہوئے ہیں. داڑھی معاذ اللہ سنت رسول پر عمل نہیں کر سکتے، ایک مشت داڑھی نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر اسی داڑھی میں ڈیزائن بنانا ہو تو بالکل برابر بنا لیتے ہیں. کتنے تم نے سنت رسول کا مذاق بنا دیا ہے. میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 50 مختلف مقامات پر الگ الگ سوال ہوں گے. الگ الگ سوال. پہلے مقام پر ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان اچھا رکھو، ایمان کا سوال ہوگا. فرمایا اگر جواب دے لے گیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. کیا عمل ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں دیکھا جائے گا. ایمان نہیں ہے تو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر نماز اس نے پڑھے ہوں گے، فرائض واجبات کی پابندی کی ہوگی، تب تو ٹھیک ہے جواب دے لے جائے گا. لیکن اگر جواب نہیں دے پایا تو اس کو بھی سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. فرمایا اس کے بعد تیسرے مقام پر اس سے سوال کیا جائے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سنت رسول علیہ السلام پر عمل کیا تھا یا نہیں. اگر جواب دے لے گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جواب دے پایا اسے مجرم بنا کر بارگاہ رسول میں پیش کر دیا جائے گا. ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں دیکھا جائے گا. ایمان نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا. فرمایا دوسرے مقام پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ نماز رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کہا نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر نماز اس نے پڑھے ہوں گے، فرائض واجبات کی پابندی کی ہوگی، تب تو ٹھیک ہے جواب دے لے جائے گا. لیکن اگر جواب نہیں دے پایا تو اس کو بھی سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. فرمایا اس کے بعد تیسرے مقام پر اس سے سوال کیا جائے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سنت رسول علیہ السلام پر عمل کیا تھا یا نہیں. اگر جواب دے لے گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جواب دے پایا اسے مجرم بنا کر بارگاہ رسول میں پیش کر دیا جائے گا. مجرم بنا کر پیش کر دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ کہہ دو یہ تمہارا غلام تھا اور تمہاری سنتوں سے دور تھا.
میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیان کر کے اتنا روئے پوری داڑھی بھیگ گئی. اخیر میں فرمایا اس شخص کا کیا ہوگا جو قیامت میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اس کا کیا ہوگا. میرے عزیزو, اس لیے میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں, نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تمام ہی حضرات نمازوں کی پابندی کریں, یہ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ میرے آقا مولا علی فرماتے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نماز ہے. نمازوں کی پابندی کرو, سنت رسول علیہ السلام کی پابندی کرو. ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. کسی کی جے وجے ہمیں کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ. یہ دو طرح سے ہوتا ہے, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ایک تو ہمیشہ انہیں یاد کیا کرو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. ہمیشہ ان کو یاد کرو. اور ایک یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, لباس پہننا ہو تو انہیں یاد کرو, اٹھنا ہو تو انہیں یاد کرو, کھانا ہو تو انہیں یاد کرو. وہ کیسے کھاتے تھے اس طرح سے کھاؤ, وہ کیسے پیتے تھے اس طرح سے پیو, وہ کیسے چلتے تھے اس طرح سے چلو, تاکہ تمہارے ہر طریقے کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا غلام ہے. یہ کسی اور کا غلام نہیں, رسول اللہ کا غلام ہے. بہت عمدہ. سبحان اللہ. دو صحابی راستے سے گزر رہے تھے, چھوٹا سا نالا آیا, ایک صحابی تو گزر گئے لیکن دوسرے وہیں کھڑے ہو گئے. کہا تم نہیں گزرتے, کہا مجھے نہیں پتا, یہاں سے رسول اللہ اگر گزرے ہوں گے تو پہلا داہنا پاؤں بڑھا کے رکھا تھا یا بایاں پاؤں, مجھے نہیں پتا. اگر میں داہنا بڑھا دوں اور رسول اللہ نے پہلے بایاں رکھا ہوگا تو یہ ان کے خلاف ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے پہلے بایاں رکھا ہوگا میں داہنا رکھ دوں تو یہ ان کے خلاف ہو جائے گا, اس لیے میں اس نالے کو پار نہیں کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے پوچھتے ہیں فتح مکہ کے دن, بتاؤ مکہ میں رسول اللہ نے نماز کہاں ادا کی ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا جہاں رسول اللہ نے نماز ادا کی ہے وہاں میں بھی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ دعوت میں تھے, اور دعوت میں دیکھا کہ رسول اللہ کدو شریف تلاش کر کے کھا رہے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں اسی دن سے مجھے کدو سے پیار ہو گیا. سبحان اللہ. پیار ہو گیا. گھر والے آج بھی پوچھتے ہیں نا کیا بنائے, ہم کہتے یہ بنائے. انس بن مالک کا حال ایسا تھا, جب گھر والے پوچھتے کیا بنائے, کہتے کدو بناؤ. سبحان اللہ. اتنا پیار ہو گیا, کہا کدو بناؤ. اور میرے عزیزو, آپ جب سنت رسول پہ عمل کرو گے تو صلہ کیا ملے گا؟ انس بن مالک خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں محبت رسول کا صلہ یہ تھا, جب فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حمص میں زمین اسلام کے اندر آئی, اور اسلام کے اندر جو زمین آئی تو وہ زمین حضرت انس بن مالک کے حوالے کیا. انس بن مالک اتنی بڑی زمین پانے کے بعد بھی اس پہ بنگلہ عمارت نہیں بنایا, بلکہ پورے کے اندر جو ہے آپ نے کدو بو دیا. اور سنت رسول سے محبت کا صلہ یہ تھا, اور لوگوں کے کھیت میں ایک سال میں ایک مرتبہ کدو پھلتا, لیکن انس بن مالک کے کھیت میں سال میں 2 مرتبہ پھلا کرتا تھا, اور ایک کدو اتنا بڑا ہوتا کہ پورے ایک اونٹ پر لاد کر کے لے کر کے جانا پڑا. سبحان اللہ. یہ ہے سنت رسول پر عمل کرنے کی برکت. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے تھے, رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے, مرد کے لیے سونا حرام ہے, اور چاندی بھی صرف 4.5 مسقال کے برابر, وہ 4.5 ماشے سے برابر کم ہونی چاہیے. 4.5 ماشا بھی نہیں, 36 رتی کا ہوتا ہے 4.5 ماشا, 36 رتی سے بھی کم ہونا چاہیے. صرف مرد کے لیے چاندی اتنی جائز ہے. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے تھے, اتار کر کے پھینک دیا رسول پاک علیہ السلام نے. جب رسول اللہ چلے گئے, صحابہ نے کہا اٹھا کر کے رکھ لو, مرد کو پہننا حرام ہے, رکھنا تو حرام نہیں ہے. انہوں نے کیا ہی پیارا جواب دیا, کہا جس چیز کو رسول اللہ پھینک دیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں کڑے ہیں, کس نے پہنایا ہے؟ پیر صاحب نے پہنایا. جو شریعت کے خلاف کام کرے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. پیر دیکھنا ہے تو منظور صاحب قبلہ کو دیکھ.
یہ پیر ہیں. پیر دیکھنا ہے تو ہمارے تاج الشریعہ کو دیکھ لو. پیر دیکھنا ہے تو اسجد میاں کو دیکھ لو. پیر دیکھنا ہے تو محدث کبیر کو دیکھو. پیر دیکھنا ہے تو گلزار ملت کو دیکھ لو. یہ پیر ہیں. پیر کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنا مرید بنا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ تک کے پہنچا دے. جو خود رسول اللہ سے دور ہے وہ تمہیں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ لہٰذا جو پیر رسول اللہ کی سنتوں کے پابند ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، ایسوں سے ہی پیر مرید بنو. پیر کی شرائط بھی میرے امام نے بیان فرمائی ہیں. علماء سے پوچھ لے، میرے امام سیدی سرکار اعلی حضرت نے پیر کی جو 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں، اگر وہ 4 شرطیں پائی جائیں تب تو ٹھیک ہے، اگر چاروں میں سے ایک بھی نہیں ہے تب وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا میرے عزیزو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عمل کی حفاظت کرو. اور میں گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات، حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ اور یہاں کے پڑھانے والے تمام اساتذہ کے آپ بازو بنے اور ہمیشہ تعاون کرتے رہیں. جب تک یہ ادارہ ترقی پر ہے، یہ محلہ بھی ترقی پر ہے. بے شک یہ محلہ بھی ترقی پر ہے. جس دن یہ ادارہ ختم ہوگا اس دن یہ محلہ بھی ختم ہوگا. یہ ادارہ نہ ہوتا تو آج میں بھی ممبئی سے نہیں آتا یہاں. یہ اسی ادارے کی وجہ سے آیا. اور یہ طلبہ بیچارے، ان کو نہ سمجھنا، یہ طلبہ اگر نہیں ہوتے تو آج علامہ مولانا منظور صاحب قبلہ کائے اتنے علماء کو جمع فرما لیتے. کسی کی شادی میں اتنے علماء جمع ہوتے ہیں؟ یہاں کے بڑے آدمی کی بھی شادی ہو تو اتنے علماء جمع نہیں ہوتے جتنوں کو آج علامہ منظور صاحب قبلہ نے جمع فرما لیا. لہٰذا ان طلبہ کو بیچارے نہ سمجھیں. یہ طلبہ ہیں تب آج اس محفل کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ طلبہ ہیں تو میں بھی آیا ہوں. یہ طلبہ ہیں تو یہ سارے علماء یہاں موجود ہیں. لہٰذا اس مدرسے کی خوب خدمت کریں، یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ کی خدمت کریں، اس مدرسے کو اور ترقی پر لے کر کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ دیگر علماء اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. مرتے دم تک مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور مسلک امام احمد رضا پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول